بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اسلام کا ایک عقیدہ ہے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت۔ دوسرا عقیدہ ہے نبی کی رسالت محمد الرسول اللہ، اور تیسرا عقیدہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہ اتنا خوبصورت عقیدہ ہے، اگر اس عقیدے پہ یقین ہو، اس عقیدے پہ یقین ہو اور اس پر ایمان تازہ ہو تو آدمی کا ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا زبردست عقیدہ ہے کہ اگر اس پر ایمان ٹھیک ہو اور ایمان صحت مند ہو تو زندگی کا ہر دکھ اور ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے، غم نہیں رہتا، دکھ نہیں رہتا۔ یہ ایسا زبردست مسلمانوں کے پاس عقیدہ ہے کہ اس پر اگر ایمان ہو اور اس پہ یقین ہو اور یقین تازہ ہو تو بڑے سے بڑا غم بھی اسے نہیں لگتا۔ اسے وہ غم نہیں لگتا۔ اگر آدمی کو یقین ہو کہ میں سفر میں ہوں اور سفر کی تکالیف تھوڑی لمحے میں ختم ہو جائے گی گھر پہنچتی ہی، بتائیے نا، سفر کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اور جب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، بہت جلد ایک ایسی زندگی تجھے ملنے والی ہے کہ بس تیری ہی چاہت پوری ہوگی۔ اب بتائیے، کسی آدمی کو اس پہ یقین ہو، وہ بھی غمگین رہ سکتا ہے کہ بہت جلد تجھے ایک ایسی زندگی ملنے والی ہے جہاں بس تیری چاہت پوری ہوگی۔ تو سوچ کیا چاہت رکھتا ہے تو، وہ پوری ہوگی۔ اور تیری میزبانی اللہ کریم خود کریں گے۔ سبحان اللہ، تیری میزبانی اللہ کریم خود کریں گے۔
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کریم تجھے خود شراب طہور پلائیں گے۔ تو کسی کو اس زندگی کے ان مزوں پہ یقین ہو، اس خوبصورت زندگی پر ایمان ہو، وہ دنیا میں کہاں غمگین رہ سکتا ہے؟ دنیا میں مایوسی اور غم اور فکر اس دل میں آیا کرتی ہے جس دل میں آخرت کی زندگی پہ ایمان ہوتا نہیں یا کمزور ہو جاتا۔ دنیا کا غم، دنیا کی مایوسی، دنیا کی فکر اور بے چینی اس دل میں آیا کرتی ہے جس دل میں اس زندگی کی مرغوبات پہ یقین نہ ہو۔ یا ایمان تو ہو لیکن ڈگمگاتا چراغ، ایمان جیسے کوئی نہیں، صرف معلومات کی حد تک ہے، اس پر یقین نہیں، اس پر استحضار نہیں، اس پر ایمان تازہ نہیں، وہاں مایوسی ہو۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں حد سے زیادہ غم دنیا میں کسی بھی چیز کا، حد سے زیادہ غم گناہ ہے، گناہ، اور گناہ بھی بے لذت۔ دنیا میں حد سے زیادہ غم کسی بھی چیز کا گناہ ہے، اور گناہ بھی بے لذت۔ تو فرمایا کرتے تھے اس کا علاج واجب ہے، ایسے غم کا علاج واجب ہے، اور فرمایا کرتے اس کا علاج ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، اس کا علاج صرف ہمارے دین میں ہے بس۔ اور وہ کیا کہ دنیا کی مرغوبات سے اور دنیا کی خواہشات سے توجہ ہٹا لے اور آخرت کی مرغوبات اور خواہشات کی طرف توجہ پیدا کر لے، اس پہ یقین لے آئے، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی مرغوبات سے اور خواہشات سے توجہ ہٹا لے، منہ موڑ لے، اور آخرت کی جو خوبصورت زندگی ہے جس کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے وہ تمہارا۔ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، نہریں ہوں گی پانی کی، خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، نہریں ہوں گی دودھ کی، خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہر ہوگی، عقل خراب نہیں کرے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا عَسَلٌ مُّصَفًّى، شہد ہوگا صاف۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے پاس سونے کی چڑی ہوگی، سونے کی، اور اس نہر میں رکھے گا، جہاں چاہے گا اس نہر کو ساتھ لے جائے گا۔ کہانی نہیں ہے، قرآن نے حقائق بتائے ہیں، سچائی بتائی ہے۔ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔
یہ جو عقیدہ ہے زبردست مسلمانوں کے پاس، سبحان اللہ، یہ آدمی کو غم زدہ نہیں رہنے دیتا، بے حوصلہ نہیں کرتا، ہمت نہیں ہارتا، مایوس نہیں ہوتا، باہمت ہوتا ہے، باحوصلہ ہوتا ہے، پرجوش ہوتا ہے۔ کافر خوف زدہ رہتا ہے، مر گیا تو ختم، وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ ایک مرتبہ چیز چلی گئی تو بس چلی گئی۔ مسلمان کا تو عقیدہ ہے اس کے پاس تو کوئی چیز جاتی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے نہیں جاتی، صرف فرق یہ ہے کہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے بوجھ اٹھا لیتا ہے، واپس گھر جا کر واپس مل جائے گی۔ زندگی کوئی نہیں ختم ہوتی، شفٹنگ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ زندگی یہاں سے کئی گنا خوبصورت، یہاں تو کتنی بھی بزرگی آ جائے، بوڑھا تو ہو ہی جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، گھر سے بھی نکلنا پڑتا ہے، دنیا کندھے پہ اٹھا کے لے بھی جاتی ہے، کاروبار بھی یہیں رہ جاتا ہے، دولت کمائی کام نہیں آتی، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تو چاہے گا تیری چاہت پوری ہوگی۔ کیا خوبصورت عقیدہ ہے۔ تو دنیا کا بڑا سے بڑا غم، بڑے سے بڑی تکلیف، یہ عقیدہ اس غم کو ختم کر دیتا، وہ تکلیف زائل ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر یہ عقیدہ کمزور ہو جائے یا یہ عقیدہ نہ رہے، پھر دنیا کے غم کھائے جاتے ہیں، پھر دنیا کے غم کھا جاتے ہیں، پھر دنیا کی فکریں کھا جاتی ہیں، پھر زندگی خوف کا شکار ہو جاتی ہے، پھر زندگی خوف کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک دل میں دو خوف اکٹھے نہیں ہوتے، یا آخرت کا خوف یا دنیا کا خوف۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آخرت کا خوف بھی ہو اور دنیا کا خوف بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو آخرت کا خوف لگتا ہے اسے دنیا کا خوف نہیں لگتا، اور آخرت کے خوف میں مزہ ہے، سکون آتا ہے۔ دنیا کے خوف میں مصیبت ہے، بے چین کر دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس یہ زبردست عقیدہ ہے، زندگی کل کی ہے، یہ آدمی کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ، اس عقیدے کی بدولت دنیا بھی خوبصورت، آخرت بھی بڑھیا۔ دنیا بھی خوبصورت، اس لیے کہ اس عقیدے کی برکت سے سبحان اللہ قناعت آتی ہے۔ قناعت آدمی کو اندر سے غنی کر دیتی ہے، قناعت آدمی کو اندر سے بادشاہ بنا دیتی ہے، قناعت کی برکت سے آدمی اندر کا فقیر اور بھوکا نہیں رہتا۔ یہ عقیدہ ہے۔ جیسے آدمی سفر میں جا رہا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے اتنا بوجھ اٹھاؤں کہ سفر آسان ہو، اور کوشش کرتا ہے جتنا کم چیزیں ساتھ ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔
اور جب یہ پتا ہو کہ گھر جا رہا ہوں اور اس گھر میں میری ہر خواہش پوری ہوگی، تو ایسی دنیا میں ایک مسلمان کو قناعت آ جاتی ہے. ہوس کی آگ نہیں جلاتی، حرص و ہوس کی آگ نہیں جلاتی اسے من کا محتاج نہیں بناتی کہ ہمیشہ ہی بھوکی نہیں مٹ رہی، دوڑ لگی ہے، بھوک پٹ. تو میرے عزیزو، یہ ایک زبردست عقیدہ ہے، لیکن اس کی تازگی کی ضرورت ہے. اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں یہ نا. اور دنیا کی مرغوبات کا ملنا اختیار میں نہیں، اختیار میں نہیں. صحت نہیں ملی، بیٹا نہیں ملا، اولاد نہیں ہوئی، اختیار میں تو نہیں ہے. مرغوب ہے یہ چیز، نہیں ملی. ایک صورت تو یہ کہ غم میں رہے، دکھ میں رہے، تکلیف میں رہے، اور ایک صورت یہ ہے سبحان اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ دنیا کا سفر ہے کتنے دن، گھر پہنچیں گے. اللہ کریم کہہ رہے جو چاہو گے مل جائے گا، جو چاہو گے مل جائے گا. کیسا حسن چاہیے، کیسی خوبصورت چاہیے، کیسی صحت چاہیے، کیسا مزہ چاہیے، کون سی نعمتیں چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. سب کچھ مل جائے گا. یہ جو عقیدہ ہے نا مسلمانوں کا، زبردست عقیدہ ہے. سبحان اللہ. پھر دنیا کی کوئی چیز آدمی کو ستاتی نہیں ہے، دنیا کی کوئی کمی، دنیا کی کوئی کمی اس مسلمان کو ستاتی نہیں ہے، مطمئن رکھتی ہے. مطمئن رکھتی ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ کمزور ہو جائے اور اس زندگی کی مرغوبات پہ نظر نہ ہو، وہ دل و دماغ میں نہ بیٹھی ہو وہ زندگی، پھر تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور پریشانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والے غم ہیں. یہ غم اور وہ غم اور ایسا غم اور فلاں غم، اور بس اوقات تو انجانا سا غم، پتہ نہیں کیوں غمگین ہے، بلا وجہ کا غم، وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک نہیں اس کی وجہ سے غم لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے غم لگا ہوا ہے، غم کی وجہ یہ ہے، غم کی وجہ یہ ہے. لیکن بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیوں غم ہے، اندر مزہ نہیں آ رہا، غم ہی غم، زندگی غموں سے بھری ہوئی. اور ایک یہ ہے سبحان اللہ کہ آخرت کی زندگی پہ نظر، آخرت کی مرغوبات پر یقین، اس پر ایمان تازہ، ہر وقت مطمئن. پل کی بات ہے بھائی، پل کی شفٹنگ ہو جائے گی، مزے شروع ہو جائیں گے، گھر پہنچیں گے، زندگی کا مزہ شروع ہو جائے گا. ایک صحابی کے سینے پہ تیر لگا، تیر لگا، سرخ خون نکلا. جب سرخ خون نکلا تو ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، کہنے لگے فزت ورب الکعبہ،
رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. ہاں یہ تو سب دھوکہ ہے. ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ یہ سمجھتا ہے یہ مجھ سے چھوٹے گی نہیں، سوتا ہے اور صبح نہیں اٹھتا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا، سب دھوکہ ہے. یہ تو ایسا ہی جیسے چھوٹا بچہ سمندر اور دریا کے کونے پر مٹی میں ریت میں پاؤں ڈالتا ہے، گھر بناتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، پھر بناتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے. یہ دنیا تو ایسا کھیل تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہیں خوشی اور کہیں ماتم، کہیں کوئی آ رہا کہیں کوئی جا رہا. یہ تو پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جائے. اس کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے اسپتال داخل ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے گھر میں ہونا ضروری نہیں. یہ سفر زندگی کا تو بھائی دفتر میں بھی ختم ہو جاتا، ایکسرسائز کرتے کرتے بھی ختم ہو جاتا، سوتے سوتے بھی ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا کا غم بھی کوئی غم کرنے کی چیز ہے؟ لیکن لگتا ہے یہ غم، لگتے ہیں یہ غم. زندگی رہتی ہے خوف زدہ، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. انجانا سا خوف لگتا ہے. اور جس چیز کا خوف اور فکر کرنی تھی اس کا فکر کسی کو نہیں ہے آج. جو موت شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو سفر اتنا قریب ہے، اس کی تو کسی کو فکر نہیں. اور یہاں فکر ہے 100 برس کے سامان کی، یہاں فکر ہے 100 برس کے سامان کی. یا صاحبی لا تغترب بتنعمی فإن النعيم يزول والعمر ينفض وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. میرے دوست کس دھوکے میں ہے؟ لا تغترب بتنعم، کس دھوکے میں ہے؟ دنیا تو ایک ایک کر کے اس کی نعمت چلی جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے زندگی کا چراغ بھی بجھ جاتا ہے. جب دیکھو دنیا والے کسی کو کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، اس نظر سے بھی دیکھو اس سفر کا اختتام میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. مجھے بھی دنیا اسی سواری پہ سوار کر کے لے کے جائے گی. وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. پھر زندگی شروع ہوگی، پھر حقیقی کامیابی شروع ہوگی. تو میرے عزیزو، دنیا کا غم، دنیا کا خوف، دنیا کی بے چینی، دنیا کی مایوسی، اس کا علاج ہے. اور علاج ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے. کیا؟ دنیا کی خواہشات سے، یہاں کی مرغوبات سے دل صاف رکھو، توجہ ہٹاؤ، سوچنا کم کرو، اور جہاں جا رہے ہو اس کی سوچ پیدا کرو. بچی مایوس ہے، بیٹا مایوس ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے. بچے ڈپریس ہیں آج کل گھروں میں، کیواڑ بند کر دیتے ہیں، کمرہ بند کر دیتے ہیں، گھنٹوں اندر پڑے رہتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ کیوں غم زدہ؟
یہ کیوں مایوس؟ اس لیے کہ ان کے نظر میں دنیا کی مرغوبات ہیں، جب نہیں ملتی تو بے چین، جب نہیں ملتی تو مایوس۔ وہاں کی مرغوبات اپنے بچوں میں پیدا کریں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہذم اللذات، جو چیز تمہاری دنیا کی ساری لذتیں چھڑا دے گی نا، جو چیز تمہاری دنیا کی ساری لذتوں پہ پانی پھیر دے گی اور تمہاری ساری لذتیں چھڑا دے گی، کیا چیز ہے وہ؟ فرمایا وہی الموت۔ فرمایا اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو کہ دنیا کی مرغوبات کی حقیقت ہی کیا ہے، دنیا کے مزوں کی حقیقت ہی کیا ہے، دنیا کی خواہشات کی حقیقت ہی کیا ہے۔ آنکھ بند ہوئی ختم۔ وہاں کی مرغوبات کو سامنے رکھو، جیسے ایک مرتبہ مل گئی ان میں زوال نہیں آئے گا۔ وہاں کی نعمتوں پہ نظر رکھو، ایک مرتبہ مل گئی زوال نہیں آئے گا، اضافہ ہوگا، بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہر جمعے کو بازار حسن لگے گا، ہر جمعے کو بازار حسن لگے گا جنتیوں کا۔ اللہ کریم کا دیدار ہوگا اور یہ جنتی دیدار کر کے آئیں گے، سبحان اللہ، ان کا حسن کئی گنا بڑھ جائے گا، کئی گنا بڑھ جائے گا۔ وہاں کسی نعمت کو زوال نہیں، ہر چیز پائیدار ہے۔ اس لیے اللہ میاں کہہ رہا ہے سابقو، یہ ہے میدان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ یہاں سبقت کرو نا بھائی، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ ہے میدان، دوڑو اس جنت کی نعمتوں کی طرف، یہاں مقابلہ کرو۔ دنیا کے بارے میں تو فرمایا صبر کرو، صبر کرو، قناعت کرو، قناعت کرو، ہولے ہولے چلو۔ لیکن جب بات جنت اور جنت کی نعمتوں کی آئی تو فرمایا دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ کون کس سے آگے بڑھتا ہے؟ سابقو، آگے بڑھو۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ میدان ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، یہ میدان ہے۔ فی مقام امین فی جنات وعیون، چند چیزیں ہر آنکھ کو بھاتی ہیں، سبزہ ہو، سرسبز ماحول ہو، چشمے جاری ہوں، سرسبز ماحول ہو، چشمے جاری ہوں۔ فرمایا فی جنات وعیون، سرسبز ماحول، جنات، باغات اور چشمے جاری ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، یہ خوبصورت مناظر ہمیشہ کے ہیں، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، موت کو بھی موت۔ تو ان نعمتوں کا خیال لاؤ، دنیا کے غم غم نہیں رہیں گے، دنیا کے کسی چیز کا چلے جانے کا دکھ نہیں لگے گا۔ یہ زبردست مسلمانوں کے پاس عقیدہ تھا،
اس عقیدے کے ساتھ مسلمان گھروں میں، مسلمان معاشرے میں، مسلمانوں کی زندگی میں نہ خوف تھا نہ مایوسی تھی. نہ خوف تھا نہ مایوسی تھی. زندگی وہ ہے. کتنے یہاں کے غریب وہاں کے امیر ہوں گے، اور کتنے یہاں کے امیر وہاں کے غریب ہوں گے. کتنے یہاں کے عزت والے نظر آنے والے وہاں رسوا ہوں گے، اور کتنے لوگوں کی نظروں میں یہاں لوگ معمولی اللہ کے ہاں بڑے معزز ہوں گے. زندگی تو وہ ہے. یہ تو امیر غریب کی سب کی گزر جائے گی، وہ نہیں گزرے گی. تو میرے عزیزوں، وہاں کی نعمتوں کا تصور، وہاں کی نعمتوں کا خیال، وہاں کی مرغوبات کے تذکرے اور اس پہ یقین. آخرت تو بناتے ہیں، دنیا خوبصورت کر دیتے ہیں. اس عقیدے سے دنیا بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی کابل سے دہلی جانے لگا. طویل سفر، بیل گاڑیوں کا سفر ہوتا تھا، تجارتی سفر تھا. دوست احباب کی خواہشات کا بھی خیال رکھا، کچھ منگوانا ہو تو بتا دو. اس نے پنجرے میں اپنے گھر میں طوطے بھی پالی ہوئی تھی، ان سے بھی پوچھ لیا تمہیں بھی کچھ چاہیے. انہوں نے اپنی زبان میں پیغام دے دیا کہ ہماری برادری ملے کہیں جنگل میں تو انہیں ہمارا پیغام بھی دے دینا کہ تمہارے کتنے ایسے ہیں جو پنجروں کی زندگی گزار رہے ہیں، تم آزاد فضاؤں میں مزے کر رہے ہو، تمہیں ان کی فکر ہی کوئی نہیں، بس ہمارا پیغام دے دینا. اب یہ صاحب اپنی تجارتی معاملات نمٹاتے ہیں، دوستوں کے لیے تحفے تحائف خریدتے ہیں، باہر جنگل کی طرف نکلتے ہیں. کچھ طوطے نظر آتے ہیں، انہیں ان طوطوں کا پیغام سناتے ہیں. تو ایک طوطا شاخ سے نیچے زمین پہ آ گرتا ہے، جیسے اس کی جان ہی نکل گئی. اسے بڑا افسوس ہوا، بڑا درد بھرا پیغام تھا، طوطے کی جان ہی چلی گئی. واپس آیا، گھر میں آرام کیا، پھر اپنے طوطوں کے پاس گیا. انہوں نے کہا تمہارا پیغام بڑا درد بھرا تھا، میں نے پیغام تو دیا لیکن جان نکل گئی. کہ میں نے یہ پیغام سنایا تو ایک طوطا زمین پہ آ گرا. جب یہ بات کی تو ان تمام طوطوں نے اپنی گردنیں زمین پہ رکھ دی، جیسے سب کی جان نکل گئی. اس نے دروازہ کھولا، پنجرہ کھولا. پنجرہ کھولا تو سب اڑ کے سامنے دیوار پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا یہ کیا؟ کہا اس نے ہمیں پیغام دیا ہے زندگی کا مزہ چاہیے نا، پہلے مر کے دکھاؤ. زندگی کا لطف چاہیے نا، پہلے مر کے دکھاؤ. تو میرے عزیزو، قسم خدا کی، اس دنیا کی زندگی کا بھی مزہ وہی لیتا ہے جسے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہوتا ہے. وہی اس زندگی کا مزہ لیتا ہے، وہی زندگی کے لطف لیتا ہے. دنیا ناگواریوں کا نام ہے، دنیا بیماریوں کا نام ہے، دنیا ازمائشوں کا نام ہے، دنیا امتحانوں کا نام ہے، دنیا اسی کا نام ہے. لیکن جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ ان ساری ناگواریوں پر، ان ساری ازمائشوں پر، ان ساری بیماریوں پر بہت جلد گھر میں جا کر انعام مل جائے گا، تو اس کی ناگواریاں بھی خوشگوار ہو جاتی ہیں. اس کی ناگواریاں بھی خوشگوار ہو جاتی ہیں. وہ عین مصیبت کے اندر بھی مطمئن ہوتا ہے انعام جو ملے گا.
فیکٹری میں ایک آدمی پوری رات جاگتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی تو 12 گھنٹے ہے، لیکن اگر تم پوری رات یہ جاگ لو تمہیں انعام دگنا ملے گا، تنخواہ دگنی ملے گی۔ تو بتائیے تکلیف تو ہو رہی ہے نا، لیکن یہ تکلیف اسے پریشان نہیں کر رہی، اطمینان، خوش ہو رہا ہے، بلکہ خود کہتا ہے مجھے بھی موقع دو۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے بھی موقع دو۔ کیا مطلب؟ تکلیف کا موقع دے نہ بھائی، اس تکلیف کے بعد انعام بھی تو ہے۔ سبحان اللہ، یہی آخرت کی زندگی پہ ایمان اور یقین کا مزہ ہے کہ دنیا کی تکلیف، دنیا کی آزمائش، دنیا کی بیماری اس کے اندر کیوں بے سکون نہیں کرتی، سکون بڑھاتی ہے، انعام ملے گا۔ انعام ملے گا، مطمئن رہتا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس زندگی کا یقین ختم ہو جائے، اس پر ایمان نہ رہے، یا اس پر ایمان کمزور ہو جائے، یا اس زندگی سے غفلت ہو جائے، پھر خوف ہی خوف، پھر غم ہی غم ہے، پھر غم جان نہیں چھوڑتے۔ ایک غم ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا آ جاتا ہے، تیسرا ختم ہوتا ہے چوتھا، غم ہی غم۔ شادی نہیں ہو رہی تھی، غم لگا ہوا تھا، شادی ہو گئی، اب غم لگا اولاد نہیں ہو رہی، اولاد بھی ہو گئی، اب پھر غم لگا ہوا ہے، ذہن نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، چلو پڑھ بھی گیا، ذہن بھی ہو گیا، اب پھر غم لگا ہوا ہے روزگار مل جائے، اچھا روزگار بھی مل جائے، پھر غم لگا، شادی ہو جائے، اچھا شادی بھی ہو گئی، پھر غم لگا ہوا ہے، فرما بردار نہیں ہے، کہاں تک غم کھائے گا میاں، غم ہی غم۔ غم ہی غم ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا، جو آخرت کو اپنا غم بنائے گا اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات نصیب فرما دے گا۔ سچے نبی کی سچی بات، سچے رسول کی سچی بات ہے۔ آخرت کو اپنا غم اور اپنی زندگی کا فکر کی مرکز بنا لو، یا پھر دنیا کے غموں میں اور آگ میں رہو، جیسے مرضی ہے۔ دنیا کے غموں کی آگ میں رہنا ہے یا آخرت کی فکر کی زندگی گزارنی ہے؟ پیارے نبی نے تو دونوں راہیں سمجھا دی۔ اس غم اور فکر کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں غم نہیں لگتے۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان کا تو دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت بیٹا مر گیا، کاروبار ختم ہو گیا، صحت چلی گئی، کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا بھائی مسلمان کا کائے کا نقصان ہے؟ یہ تو ایسا ہے ایئرپورٹ پہ تھے، 2 بیگ آپ کے پاس تھے، آپ کا ایک دوست آپ کے قریب آیا، کہا ایک بیگ مجھے دے دو، راستے کا بوجھ میرے ذمے اور راستے کا دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ جب تم دوسرے ایئرپورٹ پہ پہنچو گے اسلام آباد میں یا کسی اور ملک میں تو اپنا بیگ مجھ سے لے لینا۔ بتائیے اس کے بیگ لینے پہ آپ خوش ہوں گے پریشان ہوں گے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ میاں مسلمان سے دنیا کے ایئرپورٹ اور اسٹیشن سے ایک چیز لے لیتا ہے، ایک بیگ لے لیتا ہے۔ اب نہیں بتائیے اب کیسا ہوگا سفر؟ پریشانی والا، بے چینی والا، بے سکونی والا۔ ہاں میرے عزیزو، جب اس دنیا کے ایئرپورٹ پہ کوئی چیز چلی جاتی ہے اور آخرت کے ایئرپورٹ پہ میری انفسک جو تم چاہو گے، میزبان اللہ، تم اس کے مہمان ہو۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کسی کی میزبانی کرے تو اپنی شان سے کرے گا، اور بادشاہوں کا بادشاہ میزبانی کرے
کیا شان ہوگی، کیا شان ہوگی۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے وہ کچھ میزبانی میں تیار ہے کہ بس کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، کسی کی عقل وہاں تک گئی نہیں، دنیا میں تم اس کا پورا تصور ہی نہیں کر سکتے، بس اتنا بتا دیتے ہیں اللہ کا پیغام، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پردے کے پیچھے جو کچھ ہے بس تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اتنا بتا دیتے ہیں کہ بس تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ بتائیے نا پھر موت ڈرنے کی چیز ہے یا آخرت کی شوق کی چیز ہے؟ آخرت کا شوق پیدا کیجئے نا، ہمیں تو دنیا کا شوق لگا ہے۔ اس زندگی کی مرغوبات کا شوق ہونا، میرے دل میں اس کی کشش پیدا ہو، پھر دیکھیے نا یہ دنیا کتنی خوبصورت بن سکتی ہے، اس کا شوق پیدا کیجئے۔ اور یہ شوق پیدا ہوگا جب وہاں کی مرغوبات جو اللہ نے بتائی ہیں، اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، ہم میں کہتے ہیں اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول بھی سچا، پھر ان کی باتوں پہ ایمان بھی تو ہو۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، پیارے نبی تو فرمایا کرتے تھے زندگی ہے ہی وہ مومن کی دنیا، فرمایا دنیا سجن المومن، مومن کی دنیا تو قید کی طرح ہے، جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہوتا ہے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، ایسی مسلمان بھی دنیا میں آخرت کا شوق رکھتا ہے تاکہ گھر جائیں گے آزاد ہو جائیں گے۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو جیل ہو جائے، وی آئی پی جیل ہو، گھر کی طرح تو نہیں ہوتی نا بھائی، گھر کی طرح تو نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں کوئی آدمی کتنا بھی خوشحال ہو ایمان والا، سجن ہے، اس کا شوق کیا ہے؟ گھر جاؤں، گھر وہ ہے۔ تو اس گھر کا شوق پیدا ہونا، اور سبحان اللہ اس گھر کا شوق اور اس زندگی پہ یقین دنیا کی ساری تکلیفیں ہلکی کر دیتا ہے، دنیا کے سارے غم ہلکے کر دیتے ہیں، دنیا کے سارے مصائب ہلکے کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا خوبصورت عقیدہ، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ تو وہاں کی مرغوبات کے تذکرے ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو فرمایا اس زندگی کا ہمارے دل و دماغ پہ ایسا خیال ہوتا تھا کہ اگر جنت سامنے کر دی جائے تو ہمارے ایمان اور یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، بن دیکھے ہمیں اتنا یقین ہوتا تھا۔ اس کے تذکرے چلتے تھے، اس کا شوق پیدا کیا جاتا تھا، اس لیے ان پر دنیا کے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی خندہ پیشانی سے برداشت، بڑے با ہمت رہے، بڑے با حوصلہ رہے، نظر آخرت کی طرف رہی کہ ناکامی وہاں نہ ہو، ناکامی وہاں نہ ہو، رسوائی وہاں نہ ہو، ذلت وہاں نہ ہو، اس کی ساری جستجو اور ساری فکر ہوا کرتی۔ تو وہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کا بڑا تذکرہ فرمایا، مرد کا حسن، عورت کا حسن، جنت کا حسن، سبحان اللہ۔ آپ کے ارشادات میں تفصیل سے اس زندگی کا تذکرہ ہے۔
بلکہ قرآن مجید ہے، اگر قرآن مجید کے آپ 4 حصے کریں تو چوتھائی حصہ اس آخرت کی زندگی پر مشتمل ہے۔ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، بسیریوں پہ بیٹھے ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، گرمی کوئی نہیں ہوگی، سردی کوئی نہیں ہوگی، ہاں سایہ ہی سایہ ہوگا، پھلوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، صرف یہ تمنا کرے گا مل جائے، سبحان اللہ، حاضر ہو جائے گا، حاضر ہو جائے گا۔ اور بس اوقات لطف لینے کے لیے قرآن نے بتایا، لطف لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھپٹیں گے بھی صحیح، اس کا بھی اپنا مزہ ہے، جھپٹ جھپٹ کے ایک سے لیں گے، لباس پوشاک ریشم، نرم باریک موٹا ہر قسم کا، تو ان مرغوبات کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، وہاں کی نعمتوں کے تذکرے پیارے نبی نے فرمائے تاکہ شوق پیدا ہو۔ ہم دنیا کے تذکرے سنتے ہیں، یہاں کا شوق پیدا ہو گیا، یہاں کا شوق ہے نا، اور یہ زندگی پہ چھائی ہوئی ہے دنیا کی زندگی، اور جس کے پیچھے مصیبت ہے، غم ہے، دکھ ہے، خوف ہے، بے چینی ہے، لیکن آخرت کا شوق سکون ہے، اطمینان ہے، قناعت ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ اس عقیدے کے سب میٹھے پھل ہیں، مبارک ثمرات ہیں۔ تو میرے عزیزو، 24 گھنٹے میں اگر 2 چند منٹ بیٹھ کر اکیلے 2 چند منٹ بیٹھ کر اس زندگی کو سوچ لیا کریں اور اپنا دنیا سے جانا سوچ لیا کریں، 24 گھنٹے میں 2 چند منٹ اکیلے گردن جھکا کے، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کی زندگی ہلکی ہو جائے گی، آپ کے دل کے بہت سارے بوجھ ختم ہو جائیں گے۔ ایک آدمی مشکل سفر کر رہا ہو بس پہ، اور بس کا ڈنڈا پکڑا ہوا ہو، اور اس کے دروازے پہ صرف اس کے پنجہ ہو، باقی پورا حصہ اس کا باہر ہو، اندر رش ہو، مشکل سفر ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ آ جائے اگلا اسٹاپ میرا ہے، تو بتائیے مشکل سفر بھی آسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھنے والا کہے گا کتنے مشکل میں سفر کر رہا ہے، لیکن اس کو سکون ہے اگلا اسٹاپ میرا ہی تو ہے۔ ایسا ہی میرا عزیزو، زندگی کا یہ سفر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ اگلا سفر، اگلا اسٹاپ میرا ہے، جب میری ہر چاہت پوری ہونی ہے، تو یہ مشکل ترین سفر بھی آسان ہو جائے۔ اس زندگی کو بھی آسان بنائیں اسی عقیدے سے، اس زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں اسی عقیدے سے۔ تو 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکال کر سوچیں، اپنا جانا سوچیں، جو چلے گئے ان کا تصور کریں، اور وہاں کی نعمتوں کو سوچیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو بھی ایسا ماحول دیں کہ دنیا کے شوق کے بجائے اور دنیا کی مرغوبات کے بجائے انہیں آخرت کی شوق، آخرت کی مرغوبات ان کی زبانوں پہ آ جائیں، ان کے دلوں میں آ جائیں، ان کی زندگی بھی بڑے مزے کی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھائی آخرت کی زندگی میں صحت مند یقین نصیب فرما دے، اور اس زندگی کا صحیح استحضار اور دھیان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین. ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، پسند کی زندگی عطا فرما، پسند کی موت نصیب فرما. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما. اے مولا کریم موت کی گھڑی سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اس کی سچی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی اصلاح کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، بچے بچیوں کو آخرت کی سچی فکر نصیب فرما. اے مولا کریم دنیا کے غموں سے محفوظ فرما، دنیا کے انجانے خوفوں سے محفوظ فرما، دلوں کی بے چینی سے محفوظ فرما، اندر کی بے سکونی سے محفوظ فرما، باہمی ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، نفرتوں سے حفاظت فرما. گھروں میں اے مولا کریم نفرتوں کی زندگی سے محفوظ فرما. ہم سب کو مولا کریم آخرت کی زندگی پہ صحیح یقین نصیب فرما، اس زندگی کا صحیح دھیان، استحضار، خیال نصیب فرما. اے مولا کریم غفلتوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما. ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو، خلوتوں کے ہوں، تنہائیوں کے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، مولا آپ کے حق میں ہوں یا مخلوق کے حق میں ہوں، سبھی کو معاف فرما. اے مولا ہم ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نحوستوں سے بھی محفوظ فرما. جو گناہ ہوئے ان کے جو ریئیکشن اور اس کے جو برے اثرات ہیں اللہ ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما، موذی امراض سے محفوظ فرما، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، اچانک موتوں سے محفوظ فرما، حادثات سانحات سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہم سب کے بچوں بچیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے راحت کا باعث بنا، عزت کا باعث بنا. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، عزت اور راحت کا باعث بنا. اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما. مولا کریم مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارہ عام فرما. رنگ نسل وطن علاقے وطنیت کے جتنے بت ہیں اور جتنی نفرتوں کی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما. اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں، تیرے مقربین میں ہیں، ہمیں بھی ان کی صحبت نصیب فرما، ان کی عقیدت عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما. اے مولا کریم شریروں سے، حاسدوں سے محفوظ فرما.
اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اس کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں قبول فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اس ملک کو ہر قسم کے عدم استحکام کی شکلوں سے محفوظ فرما، انتشار سے محفوظ فرما، نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، اے مولا کریم اس ملک کو استحکام عطا فرما، اے مولا کریم ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو مخلوق اور جو لوگ ہم پہ مسلط ہر ادارے میں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اس آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما، ہم سب کو بھی اپنے گناہوں پہ سچی ندامت نصیب فرما، اور اس ملک کو مخلص لوگ، نیک لوگ، اہل لوگ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔